میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو پیغام اپریل میں دیا تھا جس میں میں نے اپنے دوستوں سے، کمپنی کے مالکان سے، کمپنی کی ہائر مینجمنٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے انشورنس انڈسٹری پر، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اس طرح کی صورتحال پہلی دفعہ میرے سامنے آئی ہے۔ 1965 کی وار میں انشورنس انڈسٹری میں تو نہیں تھا، لیکن 1971 کی جنگ کے فوری بعد میں انشورنس انڈسٹری میں آ گیا تھا، تو وہ اثرات بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ اثرات میں ایسا کوئی عنصر نہیں تھا جو لوگوں کو یہ خائف کر دے کہ میل جول سے بھی منع کر دے۔ لیکن یہ جو موجودہ صورتحال سے ہم جو گزرے ہیں، یہ بڑی ہی خطرناک پیش تھا، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں نے، انشورنس سے کام کرنے والے دلیر لوگوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ پینڈیمک پیریڈ جو ہے اور یہ کووڈ-19 کا مقابلہ جو ہے بڑی جواں مردی اور بڑی ہمت سے کر رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان سب کو سیلیوٹ پیش کیا جائے۔ آپ سب آپ جانتے ہی ہو کہ اپریل جیسا تھا مئی ویسا نہیں تھا، جیسا مئی سخت گزرا ویسا جون نہیں تھا، اور جیسا جون گزرا اب جولائی بالکل ویسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کو، پاکستان کو یہ بات اب سمجھ آتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ سانپ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سانپ پال لیتے ہیں، تو شاید ہمیں اس مرض کے ساتھ اسے ایک پالنا پڑے گا، یعنی اس کا ایک ساتھ نبھانا پڑے گا جب تک ویکسین نہیں آتی اور ہمارے تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، جس کو 1.5 سال کا عرصہ تو کم از کم لگے گا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ آسانی سے اتنی جلدی کا کھیل نہیں ہے، لمبا کھیل ہے۔ زبردست بات یہ ہے کہ ہم اپریل کا مہینہ اتنا بیٹر مہینہ نہیں گزرا لائف انشورنس انڈسٹری میں۔ مئی بھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جون میں کمال ہوا ہے۔ جون میں اکثر کمپنیاں جو ہیں وہ لاسٹ ایئر کی بنیاد پر مثبت بزنس دکھائے ہوئے ہیں، اور اکثر فیلڈ ورکر جن سے میرا رابطہ ہوتا ہے، جو انشورنس میں کام کر رہے ہیں لائف اور جرنل میں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جون 2019 سے اچھا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپریل اور مئی میں جو کام کم ہوا اکثر جگہوں پر، اس کی وہ پلس ہو کر، جون پلس ہو کر جب یہ اکٹھا جون میں آیا تو اس نے بہت ہی مدد کی جون کو ایک پازیٹیو منتھ بنانے کے لیے۔ میری دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ ہمت نہیں ہارنی ہے، اور اب بالکل اسی انداز سے کام کرتے چلے جانا ہے جس طرح سے آپ نے جون کے مہینے میں کیا ہے۔ اب انشورنس میں کام کرنے والے لوگ تو یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر از آلویز بیسٹ دین دا فرسٹ ہاف آف دا ایئر۔ تو اب جو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر بالکل ہی کام کرنے والے دن آ رہے ہیں، موسم اچھا ہونے والا ہے، اور آپ کو پینڈیمک اور کووڈ-19 کی بھی پوری سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ ملک میں کرفیو نہیں لگتے، ہاں کہیں کہیں لاک ڈاؤن ہوتے ہیں، پارشل لاک ڈاؤن جس کو ہم بولتے ہیں۔ میری اپنی رائے میں جس جگہ آپ سمجھیں کہ آپ پھنس گئے ہیں تو وہاں آپ کے پاس بہت اچھا طریقہ ہے زوم کے ذریعے بات کرنے کا، آپ کے پاس بہت اچھا طریقہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے بات کرنے کا، فیس ٹائم کے ذریعے بات کرنے کا۔ آپ کے پاس لاتعداد طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ بات کریں، لیکن جہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے وہاں آپ کی پوزیشن یہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہے کہ آپ رابطہ کریں، اور رابطہ SOPs کے ساتھ کریں۔ آف کورس آپ ماسک کا استعمال کریں، آف کورس جہاں ضرورت ہے وہاں گلوز پہنیں، آف کورس آپ کے جیب میں سینیٹائزر کی ایک اسمال باٹل آل دا ٹائم ہونی چاہیے، اور اگر آپ ڈسٹینس جو ہے، سوشل ڈسٹینس جو کہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اگر اس کا بھی آپ خیال رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کوئی مشکل پیش آئے کام کرنے کے اندر۔ اور جون میں یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تو اتنا اچھا کام آپ کیسے کرتے؟
آپ نے کام کیا ہی اسی لیے اچھا ہے کہ آپ نے جون میں یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ انشورنس انڈسٹری یعنی آپ کی جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ کوئی کمپنی خود کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کی سیلز ٹیم اور اس کی آفس سٹاف، بیک اپ سٹاف، آپریشن سٹاف یہ ملتے ہیں تو کمپنی بنتی ہے، اور ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہت ہی زور شور سے اپنا جو کمپنیوں کے مسائل ہیں، جو کمپنیاں چیلنج ان دنوں فیس کر رہی ہیں، اس میں آپ ان کی مدد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی مدد کی جا سکتی ہے، فرسٹ ایئر پہ تو ہم کام کرتے ہی ہیں، ہمیں رینیول پہ کام کرنا چاہیے، اور رینیول جو کہ اسٹک ہوئے ہوئے ہیں اکثر کمپنیوں کے اندر، خواہ وہ جرنل کی ہوں یا لائف کی ہوں، یہاں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور کمپنی کی فائنینشیل مدد کرنی چاہیے۔ ہم فرنٹ لائن سولجر ہیں، سیلز کی ٹیم فرنٹ لائن سولجر ہوتی ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ یہ سمجھتے ہوں، لسٹیں بنا کر آپ کو رینیول کے اوپر کام کر کے کمپنیوں کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی کمپنی کو آن ٹائم رینیول مل رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کی پالیسیاں انٹیکٹ رہتی ہیں، اور آپ کے کلائنٹس کا، آپ کے جو پالیسی اونرز ہیں، ہولڈر ہیں، ان کا رسک کور مینٹین رہتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس چیلنج میں، اس مشکل حالات میں آپ کی یعنی سیلز ٹیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رینیولز، پرانے سارے رینیولز انٹیکٹ کرے، اور کوئی سیلز ورکر ایسا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی مینیجر ایسا نہیں ہونے چاہیے جس کی پرسسٹنسی اور رینیول 90+ نہ ہو۔ 90+ کر کے آپ اپنی کمپنی کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہ رول ضرور ادا کریں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے، اور اب بھی اپنے آپ کو ثابت کیجئے کہ آپ کمپنی کے اور اپنے کلائنٹ کے ہمیشہ سے دوست رہے ہیں۔